ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں کوئی قصہ گو نہیں، کوئی کہانی نگار نہیں، کوئی رقاص نہیں، کوئی مجسمہ ساز نہیں، کوئی مصور نہیں، کوئی گلوکار یا کوئی صداکار نہیں۔ ایسی دنیا میں جو تہذیب جنم لے گی وہ اساطیر سے خالی، صحائف سے محروم، بے رنگ، بے رونق اور بے جان، یا یوں کہیے کہ لائف لیس ہوگی۔ مگر ہماری خوش قسمتی کہ ہم ایسی کسی بے ذوق تہذیب کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک ایسی دنیا کے باسی ہیں جہاں پر اظہار اور جمالیات کے یہ تمام مواقع اور مظاہر موجود ہیں۔ پری ہسٹورک دور میں غار کی دیواروں پر بنے نقش و نگار ہوں یا پھر نیانڈرتھال برادری کے افراد کسی الاؤ کے گرد بیٹھ کر اپنی کسی زبان یا اشاروں کنایوں میں گفتگو کرتے ہوں، مائیکل اینجلو کے مجسمے ہوں، لیونارڈو ڈا ونچی کی مونالیزا ہوں، سیموئل بیکٹ کے کردار کسی آنے والے کے منتظر ہوں، شیکسپیئر کے ڈرامے ہوں، یا اجوکا تھیٹر یا قصہ خوانی تھیٹرکس کے کھیل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب روایت ہے تخلیقی اظہار کی، یہ سب روایت ہے امیجنیشن کی، کیوریوسٹی کی، ادب، آرٹس اور کلچر کی ریفلیکشن کی، اور یہ سب مل کر ہمیں انسان بناتے ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ انسانوں کے جذبات کا اظہار ہے یا انسانی لطیف تہذیب کو تشکیل دیتے ہیں۔ میں ہوں آفاق نیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا بلیک ہول پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں احمد عمر ریاض، لکھاری ہیں، پلے رائٹ ہیں، انگریزی ادب کے لیکچرار ہیں اور قصہ خوانی تھیٹرکس کے فاؤنڈر ہیں۔ تو آئیے گپ شپ کرتے ہیں آج کے مہمان آرٹسٹ سے۔ احمد، ویلکم ٹو دا بلیک ہول۔ شکریہ نیر، میں جتنا کچھ سوچ کے آیا تھا وہ آپ آلریڈی بول چکے ہو۔ یہ جو لفظ یاد کر کے آیا تھا کہ اس پہ بات کرنی ہے تو وہ آپ بول چکے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے بولنا کیا آگے۔ چونکہ پوڈ کاسٹ میں اتنی بے ساختگی ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اندر جو تخلیق کار چھپا ہے وہ میری ابتدائی کو بالکل پیچھے چھوڑ دے گا اور بہت آگے لے جائے گا اس کو۔ تو احمد، ونیدہ فاضلی کہتے ہیں کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ تو آپ کا تو جو نام ہے اسی میں مجھے 3 آدمی دکھائی دیتے ہیں، اور آپ کی جو آپ کی ریفلیکشن ہے، یعنی آپ لٹریچر سے وابستہ ہیں، آپ قصہ خوانی تھیٹرکس چلاتے ہیں، آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں، تو آپ کی جو شخصیت ہے اس کی ریفلیکشنز اتنی زیادہ ہیں۔ تو اگر میں پوچھوں کہ آپ خود احمد عمر ریاض کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ آخر میں پوچھنا تھا سب سے مشکل والا سوال۔ خود کیسے ڈیفائن کروں گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں میرا ایمفیسس کام میں کرافٹ کے اوپر زیادہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اگر خود کو ڈیفائن کروں تو ایک ایسے شخص کے طور پہ ڈیفائن کروں کہ جس کے رائٹنگ کا کرافٹ اچھا ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں بڑا پرسو کیا ہے بچپن سے۔ تو اس سے مجھے یہ تو میری بڑی پبلک یقیناً انٹروڈکشن ہو گیا۔ ذاتی طور پہ مجھے نہیں پتا کہ میں ایک پوڈ کاسٹ پہ خود کو کیسے ڈیفائن کر پاؤں گا۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہے اس کا جواب کہ میں ادھر بیٹھ کے آپ پوچھ لیتے اور میں بتا دیتا تو مجھے لگتا کہ پھر شاید میں آج ادھر بیٹھا ہی نہ ہوتا۔ تو میرے پاس میں ذاتی طور پہ خود کو کیسے وہ کروں گا، مجھے کبھی سیلف پیٹی بھی ہوتی ہے، کبھی میں بڑا نارسسسٹک فیل کرتا ہوں، کبھی مجھے لگتا ہے مجھے سب آتا ہے، کبھی مجھے لگتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بطور انسان میں کدھر ہوں، ایک آدمی میں کیسا ہوں، میں نہیں ڈیفائن کر پاؤں گا۔ لیکن احمد، آپ آرٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ سوال تو آپ کو اسکپ نہیں ہم کرنے دیں گے۔ ایسا ہی ہاں، آرٹ خوبصورت چیزوں کی نمائندگی ہے۔ بہت سوچا اس پہ، بڑا یہ جواب یقیناً یہ اتنی زیادہ ڈسکورس آرٹ کی ڈیفینیشن کے گرد موجود ہے کہ اس کو اتنا آسانی سے ڈیفائن نہیں کیا جاتا۔ لیکن مجھے آج اس جگہ پر پہنچ کر جو آرٹ کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی خوبصورت چیز ہو اور وہ جس بھی قسم میں ریپریزنٹ ہو وہ آرٹ ہے۔ وہ خوبصورتی کیا ہے، وہ ریپریزنٹیشن کیا ہے، وہ یقیناً بہت سبجیکٹیو ہے، لیکن خوبصورتی کی یہ نشانی ہے، یہ دونوں بڑے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ خوبصورت چیز وہ ہے، بیوٹی وہ ہے جو آرٹ کو پروڈیوس کرتی ہو، اور آرٹ وہ ہے جو خوبصورتی کے اثر سے پروڈیوس ہو جاتا ہو۔ تو یہ دونوں بڑی ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ تو خوبصورت چیزیں آرٹ بناتی ہے اور آرٹ جو ہے وہ خوبصورتی کا نتیجہ ہے۔ چلیں، یہ میں تو خوش ہوں آپ کی یہ ڈیفینیشن سن کے، کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ مباحث ہوتے ہیں نا تو وہ اتنے فلسفیانہ اور اتنے ادبی ہو جاتے ہیں۔ وہ ادب برائے تعمیر، ادب برائے یہ، پھر اس میں سماجی سدھار کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ آرٹ یا لٹریچر وہ ایک عام آدمی کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ خواص کی چیز ہے جو وہ عوام کے اوپر گویا کہ مسلط کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی ذہنی ایک طرح سے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بٹ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو لرن کہ
جو آرٹ ہے وہ خوبصورتی ہے, وہ پلیئر ہے. کوئی ڈیفائننگ مومنٹ جب آپ آرٹ کی طرف آئے, لٹریچر کی طرف آئے؟ ڈیفائننگ مومنٹ شاید میں آگے اس میں فیوچر میں اپنے لیے دیکھتا ہوں گا, ایسا سچ رہا نہیں ہے, کیونکہ بچپن سے شروع سے ہی کوئی اور چیز آتی نہیں تھی کرنے کو. اس میں یقیناً فیملی کا سوشل کنسٹرکشن کا اس میں بڑا ہاتھ ہے. فیملی چاہتی تھی, والد صاحب چاہتے تھے کہ میں CSS آفیسر بن جاؤں, اور وہ انہوں نے جو میری ٹریننگ کی CSS آفیسر بننے کے لیے, وہ بڑا اچھا طریقہ تھا ان کو. وہ مجھے کتابیں لا کر دیتے تھے, تو وہ کتابیں پڑھ کے مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ CSS آفیسر نہیں بننا, آرٹسٹ بننا ہے. تو وہ ڈیفائننگ موومنٹ کوئی نہیں رہا میرے لیے بچپن سے کتابوں کا ایکسپوجر رہا ہے, بہت ارلی ایج سے کتابوں کا ایکسپوجر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا موقع مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے شاید سوچا ہو کہ میں آرٹسٹ ہوں یا بن سکتا ہوں, کیونکہ میں نے جیسے بتایا میں فیوچر میں دیکھوں گا کہ جب مجھے لگے گا کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا. ابھی تو یقیناً اسٹرگل ہی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ کوئی ڈیفائننگ مومنٹ ہے نہیں, بلکہ پوری زندگی اس کے گرد, مطلب جو ارلیسٹ میموریز ہیں وہی کتابوں سے شروع ہوتی ہیں, وہ گیمز سے شروع ہوتی ہے, وہ فلموں سے شروع ہوتی ہے. کہ بڑی بچپن میں والد صاحب نے ایکسپوجر یہ والا دیا کہ تمہیں کمپیوٹر بھی لا کے دینا ہے, تمہیں کتابیں بھی لا کے دینی ہے, گیمز بھی لا کے دینی ہے, تاکہ تم ویل ریڈ ہو, تمہاری انفارمیشن ساری پوری ہو. تو وہ ایز سچ کوئی موومنٹ نہیں ہے, بلکہ پوری زندگی, پورا چائلڈہڈ ہی ایسا تھا کہ جس میں. تو میں اس سے یہ گمان کروں گا کہ میرے اور آپ کے جو رستے ہیں وہ کہیں کہیں ایک ہی طرح کے ہوں گے. مثلاً میرا جو بچپن ہے وہ نونہال, تعلیم و تربیت, چگنو, یہ بچوں کے جتنے رسائل تھے, کہ میرے بڑے بھائی اور والد صاحب یہی ہمیں لا کے دیتے تھے. میرے والد کے جو اپنی لائبریری کہہ لیں یا جو ذاتی کلیکشن تھی, وہ ہزاروں کتابوں پر مشتمل تھی, اور اس کے اندر ہر طرح کا لٹریچر تھا. اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی روکا نہیں کہ یہ بڑوں کا ادب ہے. اگر میں 8ویں میں اور میں منٹو کے افسانے پڑھ رہا ہوں تو وہ خوش ہوں گے کہ چلو پڑھ رہے ہیں. دائیں بائیں والے شاید روکے کہ یہ بچے کو کیا چیز دے دی, یہ تو بگڑ جائے گا. لائک وائز میں نے بچپن میں ببلیکل سٹوریز پڑھیں اور مجھے اچھا انسان بنایا. اس میں ظاہر مورل سٹوریز تھیں, وہ مورل لیسنس تھے. اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیے, ہر طرح کی چیز پڑھی. میرا خیال ہے ہم دونوں کا جو ڈائریکشن بنی یہ تخلیق کی طرف, لکھنے پڑھنے کی طرف, اور بعد میں درس و تدریس کی طرف, شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ گھر کا ماحول تھوڑا سا سپورٹیو ملا. قصہ خوانی تھیٹرکس کا آپ نے کیسے سوچا؟ قصہ خوانی تھیٹرکس میں ایڈورڈ سے پڑھا ہوں, ایڈورڈس کالج سے. دیکھنے والوں میں شاید بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا. ایڈورڈس کی ہماری 100 سالہ پرانی تھیٹریکل سوسائٹی ہے. پرتھوی راج کپور صاحب اسی سوسائٹی کا حصہ رہ چکے ہیں, تو وہ ہر سال ہمارا کھیل ہوتا ہے. اب مجھے یہ تو پتا تھا کہ ادب کی طرف میرا رجحان ہے, لکھنے کی طرف ہے. میں لکھتا تھا, پروز لکھتا تھا, اس زمانے میں شاعری بھی کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے اس ایج میں سارے لوگ شاعری کرتے ہیں, تو شاعری بھی کرتا تھا. ڈرامے سے براہ راست جو پہلا تعارف تھا وہ ایڈورڈز ڈرامیٹک کلب جو ہمارا تھا ادھر ہوا. ادھر سے پتہ چلا کہ یہ میڈیم سب سے اچھا میڈیم ہے پریزنٹیشن کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہانی بھی سناتے ہو, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کہانی بھی سناتے ہو اور اداکاری بھی کرتے ہو, پرفارمنس ڈالتے ہو کہانی میں. جو پرفارمنس ہے کہانی میں اور کوئی شاعری پرفارمنس نہیں ڈالتی, یقیناً نریشن میں یا ریسیٹیشن میں ڈالتی ہے, لیکن ایک پروفیشنل پرفارمنس جو ہوتی ہے یا ناول نہیں ڈالتا. ڈرامہ اور فلم وہ جانراز ہیں جو پرفارمنس ڈالتے ہیں کہانی میں. تو جب یہ براہ راست ہم نے ایکسپیرینس کیا تھیٹر, تب یقیناً ایج بھی کم تھی, اور ایک ادھر سے جو اثر لیا تو یہ سوچا کہ ڈرامہ نگاری جو ہے وہ شاید آرٹ میں ایک ایسا جانر ہے جس سے میں کھیلنا چاہوں گا. ادھر سے ڈرامے کا تعارف بنا, اور پھر تعلق پشاور سے ہے, جیسے آپ کو معلوم بھی ہے, اور ایڈورڈز بھی یقیناً پشاور کا کالج ہے. تو قصہ خوانی ہمارا بازار ہے, وہ اس کی پوری دنیا میں وہ مشہور اس وجہ سے ہے کہ ادھر قصے سنائے جاتے ہیں, اور ہمارا کام بھی قصے سنانا تھا. اور دوسرا, مجھے شاید یہ میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے آرٹ کے اندر کوئی رسپانسبلٹی فیل نہیں ہوتی. میں رسپانسبل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گا. لیکن کہیں مجھے ایک رسپانسبلٹی یہ فیل ہوتی ہے کہ جس ایتھنیسٹی سے یا جس کلچر سے میرا تعلق ہے, پختون کلچر سے, اس میں کہیں نہ کہیں میری رسپانسبلٹی
رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کر سکوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. اور وہ شاید رسپانسبلٹی میری محبت سے جنم لیتی ہے کہ جو میری اپنے کلچر سے یا اپنی زبان سے یا اپنے شہر سے جو مجھے محبت ہے, لگاؤ ہے, جو ہمیشہ رہے گا, پوری عمر رہے گا. تو اس وجہ سے پشاور کی ریپرزنٹیشن میں پھر اسی جو ڈرامے کا شوق تھا, اور پھر جب ڈرامہ لکھا اور اچھا فیڈ بیک ملا تو سوچا کہ اسلام آباد میں کم ایسے مواقع ہیں, یا انفیکٹ پورے پاکستان میں شاید کوئی ایک بھی تھیٹریکل پروڈکشن ہاؤس اس ٹائپ کا ایگزسٹ نہ کرتا ہو کہ جو ڈرامے کو اکیڈیمکلی ڈیل کرتا ہو. ہمارا ڈرامہ بڑا کمرشل ہے, تھیٹر کا بھی. ڈرامہ اگر آپ ماسز میں دیکھیں, رورل ماسز میں دیکھیں, تو تھیٹر سے تو یقیناً ایک ہی مراد لی جاتی ہے کہ تھوڑا سا ہیومر ود اے ٹچ آف ایروٹیسزم, وچ از اگین میرے لیے وہ ایک فارم آف آرٹ ہے. میں ایروٹیسزم تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہے آرٹ کا حصہ رہ چکا ہے. تھیٹر شروع ہی ایروٹک تھیٹرز کی صورت میں ہوا تھا, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف اس ہی کو تھیٹر سمجھنا, یہ میسز کا مسئلہ, رورل میسز کا. اور اربن جو ہے ان کا جو ایکسپوجر ہے تھیٹر کا, وہ بھی زیادہ تر کامک ہے, یا کامک نہیں ہے تو کمرشل ہے. تو ایک ایسا تھیٹریکل پروڈکشن ہاؤس کو اس کو فاؤنڈ کرنا تھا کہ جو اکیڈیمک ڈرامہ بھی ریپرزینٹ کر سکے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈرامے کی جو یہ ٹریڈیشن ہے اس میں اس کو برقرار رکھ سکے. برقرار کیا, اسٹارٹ کر سکے اسلام آباد جیسے شہر میں کہ جہاں اور ایگزسٹ نہیں کرتے. تو 2022 میں ہمارا پہلا قصہ خوانی کا بڑا کھیل ہوا ہے. اس سے پہلے انڈیویجول کام کرتے رہے ہیں. تو شہر, ڈرامے کا شوق, اور یہ یہ بھی ایک شوق ہی ہے کہ اکیڈیمک کام کر سکیں. یہ قصہ خوانی کا پورے آپ نے خود اداکاری سے نہیں کیا یا لکھنے ہی بیہائنڈ دا سین آپ نے؟ لکھنے سے کبھی لکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا میں نے. یہ ٹیم بنانا یا لائیو پرفارمنس, یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو ویل ڈن. آپ کی ٹیم کے لوگوں سے تو میں ملا ہوا ہوں, دے آر ڈوئنگ ویری گڈ, بہت اچھا وہ پرفارم کر رہے. آپ نے دیکھیں ایک بات آپ نے کی کہ پشاور سے آپ بلونگ کرتے ہیں, اور ایک شعوری یا لاشعوری سطح پہ ایک ظاہر ہے ایک کنیکشن تو ہوتا ہے آپ کا جہاں جنم آپ نے لیا ہوتا ہے. لیکن میرا جو مشاہدہ آپ کے پلیس کے متعلق وہ مقامی نہیں ہے, بلکہ وہ تو مجھے اس کے اندر گلوبل ٹچ زیادہ دکھائی دیتے ہیں. تو وہ آپ اپنے تھیٹرکس کی آرٹ فارم کو کیسے بتائیں گے؟ میرا یہاں پہ خاص طور پہ جو میرا تعارف ہوا تھا قصہ خوانی تھیٹرکس کا, وہ تو 448 سائیکوسس جو غالباً سارا کین کا لکھا ہوا پلے ہے. تو وہ تو یو کے کی پلے رائٹ ہیں. تو آپ مقامی تھیٹر سے بین الاقوامی یا باہر کی طرف, یہ آپ وہاں سے کیسے انفلوئنس ہوئے؟ آپ نے گلوبل کا لفظ استعمال کیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ گلوبل. مجھے لگتا ہے وہ گلوبل ان کی جو تھیمیٹک ڈیپتھ ہے, تھیمیٹک ٹینڈنسی ہے ایٹ لیسٹ, وہ گلوبل سے ہٹ کر انسانی جو جذبات ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے. ہمارا مقصد انسانوں کی ریپرزنٹیشن ہے. وہ انسان اگر لیٹس سے اس گلوب سے باہر بھی رہتے ہوتے, کل کو وہ مارس پہ شفٹ ہو جائیں, تو ہمارا جو انسانی فکر ہے, انسانی سوچ ہے, اور اس سے بڑھ کے جسے ہم دا ہیومن کنڈیشن بولتے ہیں, انسان ہونا, انسان کی ہستی, اس کی ریپرزنٹیشن ہے. تو آپ کو اب یہ تو ہم دونوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک جیسے ہوتے ہیں, وہ چاہے پھر اس جگہ کے ہوں یا وہ ویسٹ کے ہوں یا وہ کوئی کسی قبیلے میں رہ رہے ہوں آج بھی افریقہ کے اندر, ان کے جذبات, ان کو دکھ اور محبت وہ ایکولی فیل ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد کوئی گلوبل یا کسی ملک, ہم آپ کو پتہ ہے ہم تو باؤنڈریز میں مانتے ہی نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ انسان سارے ایک انسان ہیں, تو ایک ہی قوم ہے. تو اس وجہ سے مقصد ہے ریپرزنٹیشن انسانوں کی اور انسانی کہانیوں کی, دا ہیومن کنڈیشن کی. اس لیے وہ شاید وہ گلوبل یا ایک یونیورسل ٹچ ان میں نظر آتا ہے کہ سائیکوسس کا نام لیا 448 سائیکوسس کا. اب 448 سائیکوسس تو ایک انسان کے تنہا ہونے اور ہوتے ہوئے نہ ہونے کی کہانی ہے, کہ جب آپ ہوتے بھی ہو, آپ ایگزسٹنس آپ کا ہوتا ہے, لیکن آپ کسی کو نظر نہیں آتے ہو. اب یہ صرف ساراکین نے جہاں پہ یہ انگلینڈ میں فیل کیا, تو پاکستان میں کیا یہ لوگ فیل نہیں کرتے ہوں گے کہ جب وہ ایک کمرے میں ہوتے ہوں گے اور ان کو یہ لگتا ہوگا کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے؟ کیا یہ بھارت میں نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا یہ مالدیوز میں نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ارجنٹینا میں؟ تو ہمارا مقصد ہے ان انسانوں کی ریپرزنٹیشن, نہ کہ کسی پرٹیکولر معاشرے کی ریپرزنٹیشن یا کسی ایک فرد کی ریپرزنٹیشن. آپ نے ایگزسٹنس کا نام لیا تو میرے ذہن میں فوراً جو ایک ریفلیکشن ہوئی ایگزسٹینشلزم کی. تو لٹریری موومنٹس ہوں یا آرٹ کی جتنی بھی ایکسپریشن کی فارمز, اس میں کئی زیادہ تحریکیں آئیں. ایبسٹریکٹزم ہو گئی, سریلزم ہو گئی, ایگزسٹینشلزم کا تو ہم نے نام لے لیا. ابھی بھی یہ جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت وغیرہ چل رہا ہوتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ
اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اور یہاں میں بھی بچپن میں تھا تو سائنس پڑھیں جی, سائنس میں زیادہ اسکوپ ہے. ہم ان تحریکوں سے اکیڈیمک یا انٹلیکچوئل سطح پہ تو شاید آگاہ نہیں ہوتے, لیکن ہم ان کے اثرات میں جی رہے ہوتے ہیں, اور وہ اثرات ہمیں آرٹ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں ایبزارب بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے خطے میں جو تھیٹر یا جو آرٹ ہو رہا ہے اس پر کن فیکٹرز کا زیادہ اثر ہوا, ان تحریکوں کا یا جو مقامی سطح پہ جو یہاں پہ سوشو پولیٹیکل تبدیلیاں آ رہی تھیں؟ بڑی آئرونیکل سی بات ہے کہ اگر آپ 1990 تک کا آرٹ دیکھیں, پرٹیکولرلی میں پرفارمنگ آرٹس کی بات کروں گا, مجھے ویژول آرٹس کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, لٹری آرٹس کی بھی, لٹری آرٹس پلس پرفارمنگ آرٹس, مطلب ٹی وی ڈرامہ, اسٹیج ڈرامہ, اور جو کتابیں مل رہی ہیں, شاعری کی افسانہ مل رہا ہے یا ناول مل رہا ہے. اگر ان تک دیکھیں 1990 تک آپ کو اس میں بہت اکیڈیمک ٹچ نظر آتا ہے, اس میں تھیمیٹک ڈیپتھ ہے, انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے, اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. حالانکہ ہم 1977 کے بعد سے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈکلائن ہے, لیکن جب اس کو اگر تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک ڈکلائن آپ کو جو واضح ملتا ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے بعد سے ہے, جو آرٹ کا ہوا ہے ہر طریقے سے. پرٹیکولرلی اگر آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ جو آرٹ جس طریقے سے پرائیویٹائز ہوا, ٹی وی ڈرامہ پرائیویٹائز ہوا, اس کے بعد سے ایک ڈکلائن ہے, کیونکہ کور ریزن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آرٹ کو صرف کمرشل اسپیکٹس میں ہی سمجھنا ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ میسز اور جو ٹیلنٹ ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو اداکار ہیں یا رائٹرز ہیں, وہ آرٹ کو دے سی آرٹ فرام اے کمرشل پرسپیکٹیو. بہت گنے چنے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جو آرٹ کو ایستھیٹک پرپسز کے لیے بھی پرسو کرتے ہیں یا ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کمرشلائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کا امپیکٹ ڈکلائن کا سبب بنا ہے. لیکن اس سے پہلے 1990 تک آپ کو یقیناً بالکل ماڈرنزم, جدیدیت کا آپ نے نام لیا, آپ کو اپنی 50-60s کے جو جتنے بھی آپ کے جو پروگریسو رائٹرز ہیں جتنے بھی ہیں, وہ سب کے سب بہت سارے ماڈرن تھے. آپ کے جو پوسٹ ماڈرن جتنا کام ہوا ہے, فار انسٹنس آپ نون میم راشد یا میرا جی کی نظمیں اٹھا کے دیکھو, اس میں جو ایک ایکسپیریمنٹیشن ہے وچ از ویری سملر ٹو دا ماڈرن اینڈ پوسٹ ماڈرن ایکسپیریمنٹیشن. سو یو فائنڈ آل دوز تھنگس دیئر. ایک 90 تک میں نے ذرا زیادہ ہی کھینچ کے لے آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا پہلے ختم ہو جاتا ہے, لیکن 90 تک بھی ایٹ لیسٹ اسکرین پر یا اسٹیج پر ایگزسٹ کر رہا تھا, تو ادھر ہے. اور پھر تھیٹر میں اگر پرٹیکولرلی پوچھتے ہیں تو ہم بڑے رچ ایسے ریجن سے ہیں. انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو تھیٹر ہے, سنسکرت جو تھیٹر ہے, وہ ون آف دی ارلیسٹ تھیٹریکل پریکٹسز ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ انہوں نے ایز اے میڈیم آف آرٹ اس کو, کیونکہ وہ یقیناً ہم گریک تھیٹر کو ہی وہ درجہ دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ تھیٹر ایز اے پریکٹس ایگزسٹ کرتا ہے گریک تھیٹر سے بھی پہلے. تو وہ انفلوئنس تو یقیناً وہ تو مٹی میں ہے اور وہ تو خون میں ہے, اگر میں اس طریقے سے کہوں. لیکن ان تحریکوں کا بھی جو پچھلی صدی کے رہی ہیں, آپ کو بہت سارے نام گنوا سکتے ہیں ہم, کہ جن کو میں ماڈرنسٹ کہہ سکتا ہوں, جن کو میں پوسٹ ماڈرنسٹ کہہ سکتا ہوں. لیکن جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے, اور یقیناً پھر ایک رویہ ہے آرٹ کو لے کر, اس میں پھر وہ 77 سے 88 والا جو ٹائم پیریڈ ہے, اس نے اپنا رول پلے کیا ہے کہ اس کو اسٹیریوٹائپ کر دیا کہ اب جو آرٹسٹ ہے اس کا مطلب کہ وہ مارجنلائزڈ ہے, ایٹ لیسٹ اف ناٹ فائنینشلی, یا آئیڈینٹی اس کی مارجنلائزڈ ہے. تو یہ کمرشلائزیشن اینڈ دین جو ڈکٹیٹرشپس کے اندر جو بینز رہے ہیں, اسٹیریوٹائپنگ ہوئی, یہ دو امپیکٹ کنٹمپریری آرٹ کے اوپر پاکستان میں آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, اب اس میں 3-4 سوال میرے ذہن میں آتے ہیں, لیکن ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں. ایک آپ نے ذکر گریک تھیٹر کا کیا, میں اس طرف آنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا یہ کمرشلائزیشن ہوئی پرائیویٹائزیشن کے ساتھ, یعنی اس سے پہلے ایسا کمپٹیشن نہیں تھا. پی ٹی وی ہے, یہ جو اسٹیٹ چینل ہے, پھر اس کے اندر 77 آن ورڈ اسٹیٹ سینسرشپ, جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ بڑی تکلیف دہ تھی, لیکن بہرحال معیاری کام ہوتا رہا. لکھنے والوں کا ہنر ہے کہ وہ 50-50 بھی لکھتے رہے اسی دور میں رہ کے. 2002 آن ورڈ, یہ جو گزشتہ 20-22 سال ہیں, یہ بالکل مختلف ہے. مجھے کوئی اگر آپ مثال سے بتائیں کہ اس سے پہلے کیا موضوعات تھے اور بعد میں موضوعات میں کیا فرق ہوا. کوئی دیکھیں, اگر آپ کمرشل اسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو اندھیرا اجالا ہو, نجات ہو, راہیں ہو, الفا بریوو ہو, وغیرہ وغیرہ, یہ بھی تو ہم یہی سنتے ہیں کہ گلیاں سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, تو لوگ تو وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو بعد میں بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو لیکن موضوعات میں کیا فرق ہوا, کوئی ہوا بھی یا نہیں؟
بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے. میں نے اس پہ چونکہ کام کیا ہوا ہے تو اس لیے میرے مجھے دکھ رہا ہے وہ پیٹرن سامنے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ڈرامے کے آپ نے چونکہ زیادہ تر ڈراموں کے نام لیے, میں ناول اور اس پہ آتا ہوں بعد میں جو لٹریری آرٹس ہے, لیکن پرفارمنس اسکرین آرٹ کی بات کرتے ہیں. اس میں آپ نے اندھیرا اجالا کا نام لیا, الفا برو چارلی کا نام لیا, میں دھواں کا لے لیتا ہوں, حقیقت کا لے لیتا ہوں, لاگ, سنہرے دن کا لے لیتا ہوں, اینک والا جن, وارث, خدا کی بستی. یہ وہ تمام ڈرامے ہیں جو 1990 سے پہلے کے ہیں. 3/3 کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ 2000 سے پہلے 1990 کی دہائی میں اس میں بہت سارے ڈرامے 80 اور 90 جی 2000 سے پہلے کے ہیں. ان میں سے کسی ایک ڈرامے کا بھی جو مرکزی کانفلکٹ ہے وہ شادی کے گرد نہیں ہے. وہ اس میں ورائٹی ہے اس مرکزی کانفلکٹ میں ایٹ لیسٹ. تو تھیمز جو ہیں ان میں ورائٹی ملتی ہے آپ کو, کیونکہ کریکٹرائزیشن میں ورائٹی ملتی ہے آپ کو اسٹاک کریکٹر اسٹاک پلاٹ پہ ریلائی نہیں کرنا پڑتا. 2000 کے بعد آج ان 24 سالوں میں جو مشہور ڈرامے ہیں, سارے تو نہیں, یقیناً ہم ساروں کے بہاف پہ بات بھی نہیں کر سکتے, اچھے ڈرامے بن رہے ہیں, آج بھی بن رہے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم کچھ ایسے ڈراموں کے نام لے لیتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے, تو آپ نے نام ان کے یقیناً سنے ہوں گے. پچھلے کچھ عرصے میں پریزاد آیا, یا میرے پاس تم ہو آیا, ہم سفر جو ہے وہ اپنے ٹائم کا بڑا مشہور ڈرامہ رہ چکا ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جتنے اور ڈرامے آپ یو نیم اے فیمس ڈرامہ آفٹر 2000, آپ نام لیتے رہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا وہ اچھے برے ڈرامے ہیں, میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کا مرکزی کانفلکٹ کہیں نہ کہیں شادی کے گرد ہی ہے. اور اس وجہ سے آپ کو اسٹاک کیریکٹرز ملتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا کانفلکٹ ایک ہوگا تو آپ کو ایک ہی طرح کے کیریکٹرز چاہیے ہوں گے. آپ کو اسٹاک پلاٹس ملتے ہیں. آپ کو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا ڈرامے کو کہ ساس بہو کا ڈرامہ ہے یا ڈومیسٹک ڈرامہ ہے, اس کا کہیں نہ کہیں مسئلہ شادی سے ہی ہوگا. شادی ہو گئی, اب دوسری کرنی ہے, ایک نہیں ہو رہی تو کیا کریں, ایک ہو گئی اب اس کو توڑنی ہے. دیٹس اٹ. بڑے سے اچھے ڈرامے کا اور برے سے برے ڈرامے کا میں نے نام لی. اس میں چلیں پریزاد کو میں نہیں رکھوں گا اس میں. باقی میرے پاس تم ہو, تیرے بن, پیارے افضل, ہم سفر, فواد کا وہ دوسرا ڈرامہ ہے بڑا صنم سعید کے ساتھ, بڑا فیمس ڈرامہ ہے, مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا, وہ خدا اور محبت. میں جتنے بھی پچھلے 20 سالوں کے ہر سال کا مشہور ڈرامہ رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کا مرکزی کانفلکٹ شادی کے گرد ہی ہے. تو یہ نتیجہ ہے اسی کمرشلائزیشن کا. کیونکہ میں کل ایک میم دیکھ رہا تھا, مجھے نہیں پتا وہ کتنی ویلڈ ہے کہ نہیں, کہ ہر ملک میں سب سے زیادہ گوگل سرچ کس آئٹم کے گرد ہوتا ہے, کس پروڈکٹ کے گرد ہوتا ہے, تو پاکستان کا ویڈنگ ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ شادی بکتی ہے, شادی ویسے بھی بکتی ہے, جو جتنا شادی کے گرد جتنا بزنس ہے, تو وہ اس وجہ سے یہ جو ڈومیسٹک یا شادی افیئرز ہیں, یہ ایک بڑا واضح پیٹرن ہے جو آپ کو 2000 سے پہلے نہیں ملتا اور 2000 کے بعد ملتا ہے. ایٹ لیسٹ اسکرین پر اٹس کوائٹ کامن. پیپر پر یا لٹریری آرٹس کے اندر دے آر مور آن دی پاپولر سائڈ. فار انسٹنس آپ اگر 2000 کے بعد والے زیادہ تر رائٹرز کو اٹھانا, تو آپ کو کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ اس میں نیریٹو ایگزسٹ کرتا ہے. جمالیات سے زیادہ چیزوں کو سکھانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے. جتنے ناولسٹس ہیں, میرے بڑے ہیں, سینئرز ہیں, میں کیا ہی نام لوں, کن لوگوں کے نام لوں, لیکن جتنے آپ 2000 کے بعد کے پرٹیکولرلی ناولسٹ دیکھتے ہو, افسانہ نگار دیکھتے ہو, وہ سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, چاہے وہ جو بھی چیز ہو, مذہب ہو یا معاشرے میں کیسے رہنا ہے وہ ہو, یا ایک اچھائی برائی کا فرق کیا ہے. میرے نزدیک آرٹ کا مقصد یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا, آپ کو ڈیفائن ہی کیا کہ بیوٹیفل چیزوں کی ریپرزنٹیشن ہے. میں جس اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے ایستھیٹسزم, جس میں میں خود سمجھتا ہوں کہ میں ایک چلیں ہوں تو نہیں, لیکن خود کو کہنا اچھا لگتا ہے کہ ایک ایسٹیٹ ہوں میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ کا ایک ہی مقصد ہے, اور وہ ہے خوبصورت چیزوں کی ریپرزنٹیشن. وہ آپ پہ جو اثر ڈالتی ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے خوبصورت چیزیں آپ تک پہنچانا. تو 2000 سے پہلے یہ ہو رہا تھا, یہ پیٹرن ہے. 2000 کے بعد اٹس آل کمرشل آرٹ, یو فائنڈ, جہاں لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے کچھ یا بیچا جا رہا ہے کچھ. جو ڈرامہ ہے یا جو اسٹوری ٹیلنگ کا آرٹ یا جو بھی فارم آف ایکسپریشن ہے, وہ آپ کی ڈیفینیشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ تو ہے سوسائٹی میں. وہ سوشل اویئرنیس بھی لا سکتا ہے, جو اس کا کام بہرحال نہیں ہے, لیکن وہ لا سکتا ہے, یا کم سے کم وہ ایک ایمپیتھی, کمپیشن کو یا ایک جوڑنے کے کام آ سکتا ہے, ورلڈ ویو بڑھانے کے کام آ سکتا ہے. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ جو آپ دور بتا رہے ہیں, یہ وہ دور ہے جب انٹرنیٹ یہاں پر آیا, جب یہاں پہ
آئی ٹی کا دورہ ہوا, موبائل فون ہے, یعنی جب آپ ایکچولی گلوبلائزیشن کا حصہ بن رہے ہیں صحیح معنوں میں, بجائے اس کے کہ آپ کے موضوعات بھی ایلیویٹ کرتے, وہ موضوعات بلکہ گھٹ کر 4 دیواری یا ایک بیڈ روم تک ہی ہوتے چلے جائیں. ایسا ہی ہے نا. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آپ نے گریک تھیٹر کا ذکر کیا, مجھے یہ بتائیں کہ تھیٹر کی یا یہ اسٹوری ٹیلنگ کی یا قصہ گوئی کی جو ابتدا ہے یہ کتنی پرانی ہے؟ ارے اسٹوری ٹیلنگ کی کہانی تو بہت پرانی ہے. اسٹوری ٹیلنگ انسان بناتا ہے ہمیں, جیسے میں اس کو سمجھتا ہوں اسٹوری ٹیلنگ کو. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ 3 ایسے واقعات رہ چکے ہیں, ریولیوشنز رہ چکی ہیں ہسٹری میں, کہ جنہوں نے ہمیں انسانوں کو ایز اے اسپیشیز ڈیفائن کیا ہے. سب سے ریسنٹ انڈسٹریل ریولیوشن, اس سے اس کمرے میں جو کچھ بھی ہے, جو کچھ آپ مجھے شاید ایک بھی چیز ہمارے علاوہ ایسی نہ بتا سکیں کہ جو کسی انڈسٹری سے بن کر نہ آئی ہو. اتنا اس کا حصہ ہے ہمیں ایز اے ہیومن. انٹرنیٹ بھی اسی کی پیداوار ہے, ایز اے ہیومن ڈیفائن کرنے کی, ایز اے اسپیشیز ڈیفائن کرنے کی. اس سے پہلے ایگریرین تھا, ایگریرین ریولیوشن, جب انسان کو پتہ چلا کہ اس نے خوراک جو ہے وہ زمین سے اگائی جا سکتی ہے, نہ صرف شکار کر کے یا جنگلی جو ہے آپ پھل کھا کر. تو وہ ہنٹرز اور گیدررز سے فارمرز جب بنے اور غار سے نکل کے, جنگل سے نکل کے جب شہروں میں رہنے لگے, سوشل کلاس اسٹرکچر آیا, پیسوں کے گرد چیزوں کی ڈیلنگ آئی, یا مٹیریل کے ایکسچینج میں جو ہے مٹیریل کا ایکسچینج آیا, سروسز کے ایکسچینج میں سروسز, سویلائزیشنز بنی, مذاہب کا وجود آپ کو اسی کے بعد ملتا ہے, آپ کو شہروں کا وجود اس کے بعد ملتا ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ایک ان نون پیریڈ آف ٹائم میں کہ جب انسان نے پہلی مرتبہ بولنا سیکھا, لنگوسٹک ریولیوشن, اس نے ہمیں باقی تمام اسپیشیز سے الگ کر دیا. کوئی ایک بھی اسپیشیز ایسا نہیں ہے کہ جو وربل کمیونیکیشن کر سکتا ہو. ایک بھی نون اسپیشیز, ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتا, کوئی سننے والے اگر مجھے بتا سکیں کہ شاید وہ ایگزسٹ کرتا ہو, میری نالج میں ایک بھی اسپیشیز ایسا نہیں ہے. اب تو وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا, جو نباتات ہیں یہ بھی کوئی اپنی الفا بیٹا ویز, کوئی ویوز, ایوری ون وانٹس ٹو ایکسپریس یا ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود دا وربل ایکسپریشن. ایک بھی اسپیشیز کا نہیں ہے. وربل الفاظ کے تھرو ایکسپریشن صرف اور صرف انسانوں کا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں باقی تمام اسپیشیز سے الگ ڈیفائن کرتا ہے, ہمیں کیٹیگرائز کرتا ہے. تو انسانوں کو بولنا آتا ہے, اور یہی بولنا میرے نزدیک کہانیاں ہی ہیں. ہم آج بھی ایک دوسرے کو ابھی بیٹھ کے کہانیاں ہی سنا رہے ہیں, یہ بھی کہانیاں ہی ہیں. تو کہانیاں تو ہمیں انسان بناتی ہے. اس کی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ اسٹارٹ کہاں سے ہے, تو لنگوسٹک ریولیوشن سے ہے. آپ نے شروع میں آغاز میں غار کی پینٹنگز کی بات کی, تو پھر پینٹنگز بنانا, پھر بولنا, یہ سب کچھ اسٹوری ٹیلنگ کا اسٹارٹ تو ادھر سے ہی ہے. یہ تو اسٹوری ٹیلنگ کا. پھر لیجنڈس کی صورت میں, میتھولوجیز کی صورت میں, ریلیجیس اسٹوریز جو ایگزسٹ کرتی ہیں, فیری ٹیلز ہیں, فوک لورز ہیں, یہ سب ایگزسٹ تو کرتا ہے شروع سے ہی, جہاں سے ہم ہیومن ہسٹری کو ٹریس کرتے ہیں, ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری کو. اس سے پہلے بھی, مطلب ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری سے پہلے بھی جو ہمارے پاس پرٹیکولرلی غار کے زمانے کی, اس میں ہمارے پاس اسٹوری ٹیلنگ کے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. تھیٹر کی جہاں تک بات ہے, تو تھیٹر کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. بائی دا وے, تھیٹر پرائمریلی ایوالو ہوا ہے ایز اے ریلیجیس پریکٹس. اگر آپ جتنے بھی بڑے ڈومیننٹ ریلیجیس پریکٹسز ہیں اکراس دی گلوب, آج کی تاریخ میں بھی, وہ تھیٹریکل ہیں ان دیئر نیچر. میں ریلیجیس پریکٹسز کی بات کر رہا ہوں. بائی تھیٹریکل وی مین کہ وہ پیروڈی کرتے ہیں, امیٹیٹ کرتے ہیں ایک بڑے ایکشن کو. تھیٹر ایوالو ہوا ایک اچھے نوبل ایکشن کو امیٹیٹ کرنا, کہ نیر اچھا آدمی اس نے ایسے کیا تھا تو میں بھی ایسے ہی کروں گا. اگر میں جیسے نیر نے کیا اس کو امیٹیٹ کروں گا تو میں اچھا آدمی کہلاؤں گا. یہ جو امیٹیشن کی فارم تھی, اس سے تھیٹر ایوالو ہوئے, اور یہ ریلیجیسلی ہوتی تھی. آپ اسلامک جتنے بھی آپ کے فیسٹیولز ہیں, ریلیجیس فیسٹیولز ہیں, ان کو اٹھا کے دیکھیں, دے آر ویری تھیٹریکل. سب سے بڑا فیسٹیول ہمارا حج, وہ اس کو ہم وہ امیٹیشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایکشنز کی. تمام کا تمام حج اتنا بڑا رکن ہے, اتنا بڑا فیسٹیول ہے. پھر آپ عاشور کے جتنے فیسٹیولز ہیں ان کو دیکھیں تو وہ امیٹیشن ہے ایک نوبل ایکشن کی جو ہو رہا ہوتا ہے. سیم گوز فار ہندوازم میں بھی آپ کو جو ہے رامائن کی امیٹیشن ملتی ہے. وہ ان کا تھیٹریکل جو تھا پریکٹس تھا, جو آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ ایوالوڈ انٹو اے میڈیم آف آرٹ. اور یہ کیا گریکس نے. وہ اپنے دیوتاؤں کو, گاڈز اینڈ گاڈیسز کو ٹریبیوٹس پیش کرتے تھے, ان کو یاد کرتے تھے, ان کے ایکشنز کی امیٹیشنز کرتے تھے, اور وہ ان کے ریلیجیس فیسٹیولز ہوتے تھے. پرٹیکولرلی ڈائناسس
جو گاڈ آف فرٹیلیٹی ہے, گاڈ آف وائن ہے, گاڈ آف, میں ہمیشہ کہتا ہوں گاڈ آف آل دی فن تھنگس ہے, وہ پارٹی کا گاڈ ہے, ایکسٹیسی کا گاڈ ہے, وہ فرٹیلیٹی کا ہے, سیکس کا ہے, وائن کا ہے. تو اس کی یاد میں ایک میلہ منعقد ہوتا تھا سٹی ڈائنیسیا, جو جس میں ڈائنیسس کو یاد کیا جاتا تھا, اور اس میں اس کی جو بھی اب اس کی زندگی ہے یا وٹ ایور, یا اس کے جو قصے ہیں ان کو امیٹیٹ کیا جاتا تھا, سنایا جاتا تھا پہلے نیریشن میں, پھر ود پیسج آف ٹائم اٹ سم ہاؤ گاٹ دی ٹچ آف پرفارمنس ایز ویل, کہ ایک آیا جو پہلا اداکار جس کو ہم ایٹ لیسٹ گریک ٹرمز میں جانتے ہیں, وہ تھیسپس اس کا نام ہے, تھیسپس نے جو بول رہا تھا وہ ایکٹ کر کے بھی دے دیا, تو پہلا ایکٹر انٹروڈیوس ہو گیا, اینڈ پھر وہ آہستہ آہستہ اٹ ایوالو انٹو اے میڈیم آف آرٹ, اے فارم آف آرٹ, کہ پھر وہ فیسٹیول ریلیجیس سے زیادہ آرٹسٹک بن گیا, پولیٹیکل بن گیا, کہ اس کے اندر معاشرے پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, اس میں ریلیجن کو بھی یاد کیا جا رہا ہے, اس کی ریلیجیس سگنیفیکنس ختم نہیں ہوئی, وہ تھی, لیکن اس کے ساتھ اس کی سوشل سگنیفیکنس بھی آ گئی, اس کی ایک انٹرٹینمنٹ کا ویلیو بھی اس میں ایڈ ہو گیا. تو گریکس نے اس ریلیجیس پریکٹس کو اٹھا کر ایک آرٹسٹک پریکٹس میں جو ہے ایوالو کیا, اس کو مولڈ کیا, اور پھر آگے کہانی لمبی ہے. پھر ایسکلس آیا, سوفوکلس آیا, یوریپیڈس آیا, جنہوں نے ایکٹرز کا اضافہ کیا, کہانیوں کو صرف گاڈز اینڈ گاڈیسز سے اٹھا کر عام انسانوں کی زندگیوں تک بھی لے آئے, اور اس میں ریلیجیس اسپیکٹ تھا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھا, ڈائنیسز کا رول اس میں بھی تھا, لیکن وہ عام آدمی کی زندگی تک آ گیا, اور پھر دا ریسٹ از ہسٹری. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اور یہ پلیز زیادہ تر میں خیال ٹریجک ہیں, ٹریجڈیز ہیں گریک کے زمانے میں. کم از کم گریک اپنے پلیس کو بڑا انٹرسٹنگلی دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے جو ٹریجڈیز ہیں, جو اچھے کھیل ہیں نا, وہ ٹریجڈیز ہیں, جو نوبل کھیل ہیں. کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو, یا ہمارے پولیٹکس کا تو خیر پولیٹیشینس کا ایسا ذکر ہوتا نہیں تھا, لیکن انسانوں کو خداؤں کے ماتحت رکھتے ہیں. خدا کی جو ول ہے, جو پروفیسی ہوئی ہے, کسی گاڈ نے یا کسی دیوتا نے پروفیسی دے دیا, جو ہونا ہے, جو فیٹ ہے, اس کا وکٹم تو ایٹ لیسٹ نہیں, لیکن اس کے انفلوئنس کے اندر آئے گا انسان. تو اس لیے جو ٹریجک کھیل ہیں وہ اچھے کھیل ہیں, وہ نوبل کھیل ہیں. کامیڈی آن دی ادر ہینڈ جو ہے وہ کرٹیسزم کرتا ہے, پالیٹکس پہ کرتا ہے, ایون میتھولوجی ریلیجن پہ کرتا ہے, سوسائٹی پہ کرتا ہے. تو چونکہ وہ ہیومرائز کرتے ہیں اور ریڈیکیول کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ہماری اپنی انسیکیورٹیز ہیں, سو دے وڈ لک ڈاؤن اپون کامیڈی. ایرسٹاٹل جو ہے ہی تھنکس, اور رادر ہی مینشنز اپنی پولیٹکس میں, کہ نوبلٹی کا جو جانرا ہے وہ ٹریجڈی ہے. جو نوبلٹی ہے, جو اچھے لوگ, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ولگر لوگ ہیں, ان کا جانرا ہے کامیڈی, کیونکہ کامیڈی ان اٹ سیلف از ویری ولگر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروعات میں واز, تو وہ ایروٹک تو نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ سیکشول ہیومر ہوتا تھا. اب وہ میں الیبوریٹ کر سکتا ہوں بہت, ان کے کاسٹیوم سے لے کر ان کے پنس تک اور ان کے ڈائلاگس تک, وہ سب کچھ سیکشول ہیومر پہ بیسڈ ہوتا تھا. تو اس لیے وہ کہتے تھے یار کامیڈیز جو ہیں, وہ تو کامیڈیز ایگزسٹ کرتی تھیں, ایسا نہیں ہے, اچھی خاصی کامیڈیز ہیں, ٹریجڈیز بھی ہیں, کامیڈیز بھی ہیں, لیکن کامیڈیز کو چونکہ ان کو وہ درجہ نہیں دیا گریکس نے, تو وہ شاید اتنی مشہور نہیں ہو سکیں, یا وہ آج لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو اچھی خاصی کامیڈیز ہیں. ایرسٹوفنیز اتنا بڑا نام ہے, منانڈر ہے, جنہوں نے بے تحاشا, اور یہ فیسٹیول جیتے بھی ہیں انہوں نے. جو یہ خیر کامیڈی کا الگ فیسٹیول ہوتا تھا, لیکن مطلب وہ جیتتے رہے ہیں. کامیڈی واز کوائٹ پاپولر, بٹ اگین پاپولر ماسی ٹرمز میں, کلاسی ٹرمز میں نہیں, کلاسی ٹریجڈی تھا. اور یہ جو گریک تھیٹر کی آپ بات کریں, یہ تو میرے خیال ہے قبل مسیح کے زمانے کی باتیں ہم کر رہے ہیں, اور ابھی تک اس کی آرٹسٹک بھی, لٹریری بھی, ایکڈیمک سگنیفیکنس ابھی تک موجود ہے. ابھی تک ہم اس کو یہ ماسٹرز لیول پہ آن ورڈ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی کرٹیک دے رہے ہوتے ہیں, اور آج تک یہ تھیٹر پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. اب میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو سینسرشپ یا قدغنیں لگنی شروع ہوئیں اسی آرٹسٹک ایکسپریشن پہ, یہ کب سے شروع ہوئیں؟ اور اگلا سوال میرا یہی ہوگا کہ کیا آرٹسٹک فریڈم کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے, کس حد تک ہونی چاہیے, یا آرٹسٹ کو فل فریڈم ہونی چاہیے؟ کیا آپ کہیں؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کہاں سے سینسرشپ کا ایگزیکٹ میں آپ کو ٹریس تو نہیں کر کے ویسٹرن آرٹ کے باہر, کیونکہ میں ویسٹرن آرٹ کا طالب علم ہوں, تو میں صرف اسی پہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ساؤتھ ایشین آرٹ میں ایگزیکٹلی سینسرشپ کہاں سے آئی, یا یقیناً ویسٹرن آرٹ کے علاوہ بھی جتنے یقیناً آرٹ تو پوری دنیا میں پروڈیوس ہوتا رہا ہے, لیکن ویسٹرن کے اندر اس آفٹر دی فال آف ایسٹ ویسٹرن رومن امپائر, جو 476 میں فال آف ویسٹرن, یا جو اوریجنل بڑی رومن امپائر تھی, اس کا جب فال ہوا ہے وائکنگز کے ہاتھوں, جرمینک ٹرائبس کے ہاتھوں, اس کے بعد 1000 سال تک
اس کو ڈارک ایجز بولتے ہیں. ابھی یہ ٹرم تھوڑا سا اس کو وہ الگ ٹرم سے پرٹیکولرلی جو ڈارک کی کونوٹیشن ہے اس کی وجہ سے, لیکن دے نو دوز 1000 ایئرس کے 476 سے اراؤنڈ 1453 تک, فال آف کانسٹنٹینوپل تک, یہ ٹائم پیریڈ ہے ڈارک ایجز, میڈیول ایجز بھی اس کو ہم بولتے ہیں. چلیں کال دے میڈیول ایجز. میڈیول میں یہ ٹریڈیشنز کا وہی حال ہوا جو گریک تھی, حالانکہ گریک اور رومن ٹریڈیشنز ور دیر, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1990 میں تھیں اور پھر 2000 میں ختم ہو گئی. تو گریک ٹریڈیشنز ایگزسٹ کرتی تھیں, لیکن مین لینڈ یورپ کے اندر یا تمام کے تمام یورپ کے اندر اس کو چھوڑ کر ویسٹ ایسٹ ساؤتھ ایسٹ کو چھوڑ کے جو بائزینٹیم امپائر تھا, جو آج ماڈرن ڈے ٹرکی ہے کیونکہ وہ رومن امپائر ادھر شفٹ ہو گیا تھا, اس کو چھوڑ کر تمام یورپ میں آرٹ پروڈیوس ہی نہیں ہوا ہے ایز سبسٹینشیل لیول کا, اور جو ہے وہ ایک طرح کا ہے. ان کو ہم یا تو ریلیجیس پلیز بولتے ہیں یا ریلیجیس موریلٹی پلیز بولتے ہیں, موریلٹی کھیل. تو تمام آرٹ آ گیا تھا چرچ کے انفلوئنس کے انڈر, لیٹ یا مڈ میڈیول ایجز کے اندر. بیچ میں تو ختم ہو گیا, پھر جب سٹارٹ ہوا تو چرچ کے تھرو. تو چرچ کے انفلوئنس کے انڈر جب آیا, جب کرسچینٹی کو اڈاپٹ کیا, اس کے بعد کانسٹنٹین دا گریٹ کے نام سے جانتے ہیں, اس کے بعد سے کرسچینٹی کو یورپ نے یا ایٹ لیسٹ ان لوگوں نے اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا ایز اسٹیٹ ریلیجن. تو چرچ کی جب انفلوئنس آیا آرٹ کے اوپر, تو آپ اس ٹائم سے دیکھتے ہو کہ آرٹ کے اوپر سینسرشپ, ایٹ لیسٹ ویسٹرن ٹرمز میں آپ کو وہ سینسرشپ ادھر دکھتا ہے, اور وہ جاری رہا بہت لمبے ٹائم تک, 400-500 سال تک جاری رہا. رینیسانس جب آیا 1553 کے بعد سے, اس کے بعد سے جب فال آف کانسٹنٹینوپل ہوا تو وہ بائزینٹیم امپائر ختم ہو گئی, وہ سارا نالج واپس شفٹ ہو گیا یورپ کی طرف. جب وہ دوبارہ یورپ میں گیا ساؤتھ کی طرف, اور ساؤتھ سے اوپر جاتا رہا, پھر انگلینڈ گیا یا جتنا بھی اوپر والا یورپ ہے, سارا نارتھ یورپ ہے, ادھر گیا. ادھر سے ری برتھ ہے یورپ کا, یورپین یا ویسٹرن آرٹ کا. تو وہ سینسرشپ لاز میں یہ تو نہیں کہوں گا ختم ہو گئے, لیکن آہستہ آہستہ تھوڑے بہت ان میں ایٹ لیسٹ تھیمیٹک ویریشن آئی, اور کام ہوتے رہے, ڈفرینٹ کام ہوتے رہے, تو وہ چیزیں ایز آؤٹ کر گئی. اور پھر انلائٹمنٹ کے بعد کافی چیزیں اور آسان ہو گئی, اور وکٹورین ماڈرن میں تو سینسرشپ ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جس لیول کی ایون ہمارے معاشرے میں آج کرتی ہے. یہ چیزیں ماڈرن میں نہیں ہیں, ویسٹرن ماڈرن آرٹ کے اندر یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں سینسرشپ ہے. تو میں اپنے معاشرے والے کو تو ٹریس نہیں کر سکتا ہوں, اس والے کو میں نے کر لیا. اب جہاں تک سوال ہے کہ آرٹسٹک ایکسپریشن کا فریڈم کتنا ہونا چاہیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ اس میں ایک بڑا دیر از دس پولیٹیکل سائڈ ٹو اٹ ایز ویل. اگر میں پولیٹیکل سائڈ کنسیڈر کر لوں فار این انسٹنس, تو میں کہوں گا کہ آرٹسٹک فریڈم باؤنڈریز کو ٹرانسینڈ کرنے کی بجائے پش کرنے تک ایزیلی ہونی چاہیے. ٹرانسینڈ کرو گے تو اس کا ایز این آرٹسٹ, ایٹ لیسٹ کمرشل آرٹسٹ, آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. وہ آپ پیسے نہیں کما پاؤ گے, آپ نام نہیں کما پاؤ گے, آپ لان تان شاید آج سے 100 سال بعد 150 سال بعد ہم ابھی آپ نے منٹو کا نام لیا, ہم کہتے ہیں منٹو اپنے زمانے سے آگے لکھتا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں لان تانی ملی اسے, یا جان کافی بعد میں آ کے اپنی زندگی میں جو اس کو وہ ماسی اپیل ملی, کیونکہ ہم کہتے ہیں آگے کے زمانے کے لیے لکھتے ہیں. تو ہاں, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ ٹرانسینڈ کر لو باؤنڈریز کو, پھر آپ کو اس ٹائم لان تان مل جائے گی. غربت میں آپ مر جاؤ گے, بیماریوں میں مر جاؤ گے, ڈپریشن میں مر جاؤ گے. 100 سال بعد 50 سال بعد لوگ کہیں گے کہ اگر یہ ہے, if I include the political aspect to it. اگر بالکل ذاتی طور سے میں being an artist انڈیویجول بات کروں گا رادر, تو میں کہوں گا کہ آف کورس آرٹسٹک ایکسپریشن کی کوئی باؤنڈری ایگزسٹ نہیں کرتی. دیر آر نو باؤنڈریز ان آرٹ. اگر آپ باؤنڈریز یا آپ اس پہ کوئی بھی قدغن لگائیں گے تو وہ جو ہے وہ یقیناً اس کی کوالٹی پہ اثر انداز ہوگا. صرف اور صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہ ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرف کہ جو پاور لیس ہوں, جو پاور کی ہائرارکی سے باہر ہوں, چاہے جس بھی صورت میں ہوں, چاہے وہ کوئی مذہب ہو. مطلب آپ کو اور مذاہب کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ایسے لوگ کہ جو کسی خاص رنگ سے, ان خاص نسل سے ہوں, ان کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یا کسی بھی نسل کے آدمی کو آپ کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے کسی کا دل دکھے. یہ میرا تھوڑا سا ایک ذاتی وہ ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہوں گا اگر ذاتی طور پہ کروں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹک فریڈم کی ایز اے پرسن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی باؤنڈری ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. ان پرنسپل میں آپ سے ایگری کروں گا کہ آرٹسٹ جو ہے اس کو آرٹ کو یا آرٹسٹ کو فل لبرٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ حدود و قیود میں نہ لکھے جس سے اس کا ایکسپریشن دب رہا ہو یا جس میں کمپرومائزڈ ہو رہا ہو. ادروائز وہ پھر آرٹ رہے گا نہیں. انکلوڈنگ دی لبرٹی ٹو اوفینڈ
اوفینڈ از ان دا کوٹیشن مارک, کیونکہ جو چیز آپ کو اوفینڈ کر رہی ہے وہ کسی اور بر اعظم میں شاید وہاں کا نارم ہو. تو وہ یہ جو ہم نے خود سے کئی اپنی سینسٹیوٹیز بنائی ہوئی ہیں, الا یہ کہ وہ گلوبل سینسٹیوٹیز ہوں. مثلاً آئی ایگری وتھ یو کہ اگر کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے تو آپ اس کو تمسخر نہیں بنا سکتے. آپ ایک کہانی کے فریم ورک میں ایک کریکٹر بنا سکتے ہیں جس سے یہ پوائنٹ آؤٹ ہو کہ ایک کریکٹر یہ کر رہا ہے اور یہ غلط کر رہا ہے, دکھ دے رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے, اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. لیکن آپ اس کو ٹو ایڈوکیٹ, ٹو ہٹ سم ون, ٹو ٹارگیٹ سم ون, وہ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ ایک گلوبل نارم ہے کہ آپ نے جینڈر کا, ایتھنیسٹی کا کسی چیز پر جو انسانوں میں تقسیم کا سبب بنے, وحدت کا سبب نہ بنے, وہ کام آپ نہ کریں. ادروائز آئی ایگری کہ آرٹسٹک فریڈم پوری ہونی چاہیے انکلوڈنگ ٹو اوفینڈ. اور اگر آپ اوفینڈ ہو رہی ہیں تو تھوڑا انٹروسپیکٹ کریں کہ میں اوفینڈ کیوں ہو رہا ہوں. کیا یہ اوفینڈ میں تب بھی ہوتا اگر میں کسی اور خطے میں پایا جاتا, کسی اور سماج میں ہوتا؟ شاید ہمیں اس سے کوئی اس چیز میں سمجھنے میں مدد ملے. اب یہاں میں ایک بات افینس پہ تھوڑی سی کرنا چاہوں گا ادھر, کیونکہ دس از سم تھنگ ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ایکچولی. ٹو افینڈ جب ہم آرٹ کے اندر کہتے ہیں تو اس سے ہمیشہ مراد تجلیل نہیں ہوتا یا دل آزاری بھی نہیں ہوتا. ٹو افینڈ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں when I say کہ مائی آرٹ از offensive if I say. ایک کھیل جب ہم نے سائیکوسس کیا تھا تو اس میں ہم نے ایک ڈسکلیمر ٹائپ دیا تھا, ڈائریکٹرز نوٹ تھا رادر, کہ دس پلے وڈ افینڈ یو ایز ویل. بائی افینس وی مین ڈسکمفرٹ. اٹ کازز اے سرٹن کائنڈ آف ڈسکمفرٹ, وہ ایموشنل لیول پہ ہو, جس بھی قسم کا ہو. وہ ڈسکمفرٹ ایز این آڈینس آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ آپ اگر انکمفرٹیبل ہوں گے تو آپ کو پلے یا آپ کو وہ آرٹ پیس زیادہ لمبے عرصے تک یاد رہے گا. تو وہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ ہم ڈسکمفرٹ اس لیے کاز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیس آف آرٹ کی جو ایٹ لیسٹ ویلیو ہے وہ بڑھے, کہ ان کو وہ زیادہ لمبے عرصے تک یاد رکھا جائے. تو وہ ہم افینڈ یہ والا کرتے ہیں, ہم بڑا خوش ہوتے ہیں ایسے والا جو افینس کاز کرنے میں. اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی میں پورا ایگری کروں گا ایز اے پرسن کہ جو ہے وہ کسی کی ڈسیبلٹی کا یا کسی بھی, جب میں نے خود ہی بات کی کہ اگر پاور اسٹرکچر ہائرارکی سے باہر ہو تو آپ کو نہیں, وہ ہمیشہ وہ دے یوز دس ٹرم, کلیشے ٹرم ہے کہ آپ پنچ اپ کرتے ہو, پنچ ڈاؤن نہیں کرتے ہو. آپ سے جو پاور لیس لوگ ہوتے ہیں آپ ان کا مذاق نہیں اڑاتے, وہ کول نہیں ہوتا. لیکن ڈارک ہیومر, انسلٹ کامیڈی, دے ایگزسٹ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈسیبلٹی کا مذاق اڑا کے اچھا خاصا لافٹر کما لیتے ہیں. ایک ہال میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے نام ہیں, ایسی فلمیں, ایسی کتابیں ہیں کہ جو نہ صرف ڈسیبلٹیز کا بلکہ انسیکیور ونریبلٹیز کا, پاور سے باہر جتنی بھی بیماریوں کا, میں کیا ریس کا, جینڈر کا, آج کل کے جینڈر کے اوپر مذاق تو بہت کامن ہو گیا ہے, پرٹیکولرلی ویسٹرن آرٹ کے اندر بھی. وہ کس ٹائپ کا آرٹ ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, اور میں کبھی اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا اس کو ہم, کیونکہ وہ افینسو بھی ہے اور وہ ٹارگیٹڈ بھی ہے, لیکن اگین وہ ویلیو لے کے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ ہنس رہے ہیں یا لوگ جو بھی ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں. تو دیٹس این انٹرسٹنگ کیس ایز ویل. میرا خیال ہے اور ان موضوعات پہ ہمارے سماج میں گفتگو ہونا ذرا مشکل ہے, کیونکہ ہم نہ عالمگیر اس ٹرینڈ کو سمجھتے ہیں, نہ ہماری ایکڈیمک وہ نرچرنگ ہے ریگارڈنگ لٹریچر اینڈ آرٹ. یعنی ہم اس پہ بات تب کریں جب ہم اس کے پری ریکوزٹ پورے کر لیں, تو اس کے بعد ہم اس کو کنڈیم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ تو ہونا, ادروائز تو وہ ایک نیچر ریئیکشن ہو جائے گا. احمد, ایک ہمارے سماج میں بہت بڑا ایشو ہے یہ شناخت کا یا یہ آئیڈینٹی کرائسس کا. ہم مختلف ادوار میں مختلف جو ادوار حکومت آتی رہی ہیں, یہ اسٹیٹ پالیسیز بدلتی رہتی ہیں, تو ہماری اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا جاتا ہے ہماری آئیڈینٹی یہ نہیں ہے, یہ شعوری لاشعوری طور پہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہٹایا جاتا ہے. بطور آرٹسٹ یا یوں کہیے کہ ایک آرٹسٹ جو ہے اس کی کیا شناخت ہونی چاہیے؟ کیا وہ آل رسپیکٹ جہاں پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کی ایک نسبت ہوتی ہے, لیکن کیا وہ صرف اپنی روٹس وہیں پر رکھتا ہے یا اس کو اپنی شناخت جو ہے وہ عالمگیر بنانی ہوتی ہے؟ آپ کے اس بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ایک تو آرٹسٹ مجھے نہیں لگتا کہ ڈیلیبریٹ کوشش کر سکتا ہے اپنی شناخت بنانے میں. وہ اس کے ایٹ لیسٹ اس کے ایفرٹ سے باہر ہے. وہ اگر ایفرٹ کرے گا اور شناخت بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ وہی طرف چلا جائے گا جس کو ایٹ لیسٹ میں کنڈیم کرتا ہوں کہ آپ زبردستی کی چیزیں کرنے لگ جاتے ہو. تو یور آرٹ وڈ ڈیفائن یو از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ آپ کا آرٹ جو ہوگا وہ آپ کو ایز این آرٹسٹ ڈیفائن کرے گا, نہ کہ آپ اپنے آرٹ کو ڈیفائن کرو. کیونکہ اگر آپ اپنے لیے کام کرتے ہو یا ایٹ لیسٹ آپ کسی مقصد سے ہٹ کے صرف چاہت
کے اندر رہ کر کام کرتے ہو تو پھر آپ وہ آرٹ پروڈیوس کرو گے کہ جو آپ کو ریپرزینٹ کرے گا اور جو آپ کو ڈیفائن کرے گا. تو اگر آپ کا یہ والا اپروچ ہے تو پھر تو ایز سچ گلوبل سے بھی بڑھ کے, جیسے میں نے بات شروع ادھر سے کی, گلوبل سے بھی بڑھ کے وہ یونیورسل لیول پہ چلا جاتا ہے کہ آپ جب کہتے ہو کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایموشن کو, میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں فیلنگ کو, احساس کو کر رہا ہوں, جذبے کو کر رہا ہوں, دکھ کو کر رہا ہوں, درد کو کر رہا ہوں, تو وہ پھر اس کا کوئی ایتھنیسٹی کیا, کوئی آئیڈینٹی کیا, کوئی ملک کیا, کوئی قوم کیا, وہ اس سے نکل کر ایک انسانی بڑا 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 ہولسم لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب مجھے یہ والی فیلنگ آتی ہے کہ میں خود کو تمام انسانوں سے جو ہے وہ منسوب کرتا ہوں, نہ کہ یا تمام انسانوں کو خود سے کرتا ہوں, نہ کہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے والوں سے پیار ہے وہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ورلڈ سٹیزن ہوں میں, کیونکہ سارے میرے جیسے ہیں, ان کے جذبات میرے جیسے ہیں. تو آئی گیس وہ نہ گلوبل نہ نیشنل نہ ایتھنک, وہ نکل کر کوئی یونیورسل یا اس سے بھی کوئی اور ٹرم ہو تو. اور یہ جو یونیورسیلٹی ہے یا یہ جو وحدت ہے, میں اس کو یوں پٹ کروں گا کہ ہمارے میتھمیٹکس میں ہوتا ہے نا یونیورسل سیٹ, چھوٹے چھوٹے سیٹ ہیں, آپ سب کو یونائٹ کرتے تو بن جائے. تو جو ہماری اپنی ہیریٹیجز ہیں, جو ہماری اپنی مقامی شناختیں ہیں, یہ تمام جڑ کے ہی ایک یونیورسیلٹی بنا رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمیں ہر رنگ نسل زبان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے اوفینڈڈ ہوں یا ہم سمجھیں کہ یہ تقسیم ہے. یہ تقسیم ہی اصل میں وحدت کا سبب ہے. اگر ہم اس سب کو گلے لگائیں تو یہی آرٹ میں بھی ہے کہ آپ اپنی ہیریٹیج کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تھوڑا پاکستان میں بتائیں ابھی کیا سین چل رہا ہے, یہ کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز, کوئی تھیٹریکل, کوئی پرفارمنس؟ مجھے جواب پتہ ہے لیکن آپ اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ آپ کتنے خوش ہیں یا ناخوش ہیں. وہ ہم کہیں بھی رہتے ناخوش ہی رہتے ہیں, وہ کہیں بھی ہوتے. کہ واقعی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میں براڈ وے میں بھی تھیٹر کر رہا ہوتا, میرے مسائل چل رہے ہوتے, تو وہ تو ہم کہیں بھی. منیر کا شعر ہے, عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا, اکتائے ہوئے رہنا. تو ہم اکتائے ہوئے رہیں گے جہاں بھی ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل, میں کس پہ بات کروں اور کس پہ نہ کروں. اگر مسائل سے زیادہ میں تھیٹر کلچر کی بات کر لیتا ہوں کہ تھیٹر کلچر کتنا ایگزسٹ کرتا ہے اور کیسے کرتے ہیں, تاکہ جو سننے والے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چلے, کیونکہ مسائل سب کو پتہ ہے, ہر کسی کو آلموسٹ پتہ ہے. میں تھوڑا سا ہنٹ کر لوں گا اس بارے میں. رائٹ ناؤ پاکستان میں جو تھیٹر صحیح ٹرمز میں اگر تھوڑا بہت ہو رہا ہے تو کراچی میں ہو رہا ہے. کراچی میں ناپا ایگزسٹ کر رہا تھا ابھی تک, کبھی بھی کر رہا ہے, ناپا ایگزسٹ کر رہا ہے. ضیاء محی الدین صاحب صرف نہیں ہے اس میں. ناپا والوں کا ماننا ہے کہ اب نہیں ایگزسٹ کرتا ناپا, کیونکہ ضیاء صاحب چلے گئے ہیں, جو ایک غلط اپروچ ہے یقیناً. اب سچ ہے یا جھوٹ ہے, صحیح ہے غلط ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن غلط ہے کہ ایک شخص سے ادارے کو ڈیفائن کرے. لیکن وہ ان کی شخصیت بڑی تھی تو یقیناً وہ کرتے بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ضیاء صاحب چلے گئے, ناپا ختم, لیکن ناپا ایگزسٹ کرتا ہے. تو ناپا کی وجہ سے تھیٹر یا اکیڈیمک تھیٹر یا ایٹ لیسٹ ناٹ ایروٹک اور اسٹیج ڈانسز, میں ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے جو تھیٹر اپنے صحیح معنی میں یا ایٹ لیسٹ دوسرے معنی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ناپا کا اس میں بڑا رول رہا ہے. پھر کراچی آرٹس کونسل کافی کام کر رہا ہے, ان کے چل رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی ان کا فیسٹیول ختم ہوا ہے, کبھی ینگ ڈائریکٹرز فیسٹیول کرائیں گے, کبھی انٹرنیشنل فیسٹیولز کرائیں گے. پھر لاہور میں کہیں نہ کہیں, لاہور میں چونکہ جس کو ہم پنجابی اسٹیج ڈرامہ کہتے ہیں, وہ والا کلچر اتنا ڈومیننٹ ہے کہ اس کو ایک اچھے سے اچھا کمرشل تھیٹر بیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ مارکیٹ اگر آلموسٹ سیم ہی ہے, کیونکہ ہے ایونچولی وہ بھی تھیٹریکلی, تو اگر وہ سیم ہے تو پیسہ اگر ادھر زیادہ جا رہا ہے تو میں جاؤں گا تو مجھے ادھر سے پیسہ نکالنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. تو لاہور میں اس وجہ سے وہ لاہور میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, دوسرے نمبر پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. جوکا لاہور کے, آپ کو پتہ ہے, آپ جوکا کو جانتے ہیں, تو اجوکا نے لاہور میں بڑا کام کیا, الحمرہ اچھا کام کر رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ زبردستی کا اسلام آباد ہے پھر, کیونکہ اسلام آباد جو ہے اس میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کچھ پروڈکشن ہاؤسز ہیں جو کام کر رہے ہیں, ابھی ریسنٹ اسٹارٹ ہوئے. تو تھیٹر کراچی, لاہور, اسلام آباد, اس سے باہر ایز سچ آپ کو تھیٹر نہیں ملے گا. حالانکہ پہلے ملتا تھا, آپ کو اسٹریٹ تھیٹر ملتا تھا, آپ کو کمیونٹی تھیٹر ملتا تھا, آپ کو آپ کے کلچر کا وہ تھا, وہ ختم ہو گیا. ایک لمبی بحث ہے, دوسری بحث ہے. تھیٹر چونکہ پیسے بنا کے نہیں دے سکتا, اس لیے تھیٹر میں کوئی پیسے لگانے کو تیار نہیں ہوتا. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو چونکہ دیکھیں, اب اگر آپ ایز اے بزنس ماڈل ہی ڈیل کرتے ہو, پیسہ آئے گا نہیں آپ کے پاس تو آپ امپاورڈ نہیں ہوگے. ایک ایٹ لیسٹ ہم کیپٹلسٹک ورلڈ میں رہتے ہیں, وہ سچ ہے جھوٹ ہے, ہمیں اچھا لگے برا لگے جو بھی ہے, تھیٹر میں پیسہ نہیں لگتا.
کیونکہ آپ 100% نہیں تو ایٹ لیسٹ بہت بڑی حد تک شور ہوتے ہو کہ پیسہ واپس نہیں آنا. تو اگر پیسہ واپس, اور اس وجہ سے یقیناً پھر کلچر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, جب وہ لوپ ہے پورا کہ پیسہ کوئی لگاتا نہیں ہے کیونکہ پیسہ بنے گا نہیں, لوگ پیسہ دینے کو نہیں تیار, کوئی ٹکٹ خریدنے کو نہیں تیار. ہمارے یہاں شادی پہ ہم نے بات کی, بہت پیسہ لگتا ہے, فوڈ پہ بہت پیسہ لگتا ہے کیونکہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. تھیٹر پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیسہ لگانے کو, میں ٹکٹ کی سینس میں آڈینس کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں, ہچکچائیں گے انکانشیسلی کہ یار ہم دیکھنے 1000 روپے کیوں دیں, 1000 روپے سمجھ نہیں آئے گا, کمپریہینڈ نہیں کر پائیں گے, کلچر کا پارٹ نہیں ہے. تو چونکہ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ بنا کے, تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ حالت زار ہے ایک بڑی وجہ ہے اس کی. اور کلچر جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ چند نام ہیں جو کراچی, لاہور اور مجھے لگتا ہے پازیٹیوس پہ میں کوشش کروں گا کہ آڈینس کو بتاؤں کہ ان کا کام جا کے دیں کہ الحمرا میں اچھا ہوتا ہے. آپ کے دا بلیک ہول میں بہت اچھی پرفارمنسز ہوتی رہی ہیں جو ہے. ساتھ ہی ساتھ ناپا کا نام لیا, کراچی آرٹس کاؤنسل, پی این سی اے اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتا ہے. ان سے میرے شاید تھوڑے گلے ہوں تو اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا, لیکن وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ادھر بھی اچھا تھیٹر ہوتا ہے, آپ ادھر بھی جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے دا بلیک ہول کا ذکر کیا. ہماری یہاں کم سے کم ظاہر اسلام آباد کی سطح تک تو یہی کوشش ہے کہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر ہو جہاں پہ سائنس, آرٹ, کلچر اور ہر موضوع جو بھی آسمان کے نیچے پایا جاتا ہے وہاں پہ آزادی کے ساتھ گفتگو ہو, ایک مکالمے کا کلچر جو ہے وہ فروغ دیا جائے, لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں ایک اچھے ماحول میں, دوستانہ رنگ میں اور اختلاف کے آداب کے ساتھ. اور میرا خیال ہے بڑا انکریجنگ ہے اس کا نتیجہ. ابھی ہم آپ کے سامنے یہ 2.5 سال ہو گئے ہمیں, فیبرری مارچ 2022 میں اس کا آغاز ہوا. 1200-1300 ہمارے سیشنز ہو چکی ہیں, ناٹ انکلوڈنگ 3 سمر کیمپس, 2 ونٹر کیمپس, ایکٹنگ ورک شاپ جو 3 مہینے کی 2 ہوئیں, فلوٹ کلاسز, اور لائبریری ہے ہماری جو 7 days a week اوپن رہتی ہے. اس کے علاوہ ہماری سائنس لیب ہے, وہ بھی پورا ہفتہ جو ہے وہ ہمیں تو پرفارمنسز کرنے دیتے ہیں, ہمیں وہ یاد ہوتی ہے کہ پرفارمنسز اتنی ہوتی ہیں, چاہے میوزیکل ہے تھیٹریکل ہو, ہم تو اس سے خوش رہتے ہیں. بالکل. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ اکٹھا بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, ابھی یہ گفتگو سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے جون ایلیا کی, ایک ہی ثانیہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو یہ ثانیہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت ہو گئے, جتنے ہونے تھے آج بھی ہو رہے ہیں, لیکن دا بلیک ہول از دا پریمیسز جہاں پہ یہ ثانیہ ہم نہیں ہونے دیتے. ہم چاہتے ہیں لوگ بیٹھ کے فرسٹ ایڈ ہے اس کا, جتنے بھی سوانے ہیں, سوانے صحیح ورڈ ہے, سوانے جتنے بھی ہو رہے ہیں. تو اور یہ ٹی بی ایچ ہے جہاں میری آپ سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, اور یہ ایک سفر جو ہے دوستی کا, محبت کا, یہ جاری ہے. اور ہم وی آر اوپن فار ایوری ون. آپ آئیں ضرور, یہاں پہ بیٹھیں, اپنا اظہار کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, ہاں ہم چاہیں گے کہ ملک بھر میں, ہر شہر میں, ہر نگر, ہر گاؤں کوچے میں مزید بلیک ہولز ہوں, اور لوگ بھی اس انیشیٹو کو لیں, کوئی بھی نام رکھیں, لیکن اس ایک سکسیس اسٹوری کو ہے وہ ریپلیکیٹ کریں, اور ایک گریٹر گڈ میں جو سماج میں بہتری کے لیے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے, یہی میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کا رستہ ہے. آپ نے کہا اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, سب کو پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے تو یہ ایگزسٹ نہیں کرتے تو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ ایگزسٹ کریں گے تو وہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, ہم سب کچھ وہ ذرا اس کو لگام لگ جائے گی, اور وہ تھوڑا سا چلیں جو ہو رہا ہے ہم اس کو بالکل کھل کے بات کرتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ججمنٹ ہو رہی ہے جی, لوگ ایک دوسرے کی کسی معاملے میں بات سننے کو تیار نہیں ہے. فیتھ ایشوز کو تو ایک طرف رکھیے, لوگ بالکل جو نجی چوائسیز ہیں, جو بالکل شخصی چوائسیز ہیں, اس کا احترام نہیں کرتے, جمہوری یا سیاسی چوائسیز کا احترام نہیں کرتے, باپ بیٹے سے نالا ہے, بیٹا باپ سے نا خوش ہے, اوور پیٹی ایشوز, کیونکہ یہ گھٹن ہے جو پورے معاشرے میں سرایت کی ہوئی ہے. پچھلے جو 12, 15, 18 سال کا فینومنا آپ کے سامنے ہی ہے, کوئی جگہ یہاں محفوظ نہیں ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا کہ یہاں پہ کیا ہوئے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بارود کی بو ہے, خون کی ندیاں جو پاکستان میں بہیں. اب تھوڑا ٹھہراؤ ضرور ہے, لیکن انسرٹنٹی ہے. اس گھٹن کو دور کرنے کے لیے, دلوں کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ مکالمہ ہو, اور مکالمہ جو ہے وہ کہنے سے نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ, مجھے امید ہے احمد تائید کریں گے کہ
جو آپ کے جتنے بھی جمالیاتی عناصر ہیں، ظاہر ہے آرٹ، کلچر، رقص، فنون لطیفہ، موسیقی، جب تک سماج، جب تک ہمارا یہ جو سماجی شعور ہے ان کو اپروو نہیں کرے گا، ان کو اجازت نہیں دے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا، تو میرا خیال ہے گھٹن رہے گی. آگے اس بات کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ نے کہا کھل کے بات کرتے ہیں. نہیں پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جب بھی پاور کو ایک جگہ پہ رکھا گیا نا، جب ہر قسم کے پاور کو ایک کسی خاص پاور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جب آپ پاور کو، تمام پاور کو ایک جگہ پہ جوڑ کے رکھ لیتے ہیں تو وہ گل سڑ جاتا ہے، وہ راٹ ہو جاتا ہے وہ پاور. ادھر پاور کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے انسانوں کے مابین. پرٹیکولرلی اگر انسانوں کے مابین انسان ہی انسان کا خدا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ پاور کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی. اور ایسا ہی ہوگا تو پاکستان میں شروع سے پاور کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. پاور ایک جگہ پہ ہے، وہ جس بھی قسم کا پاور ہے، آپ کے کسی ایک سیکٹر کو امپاور نہیں کیا گیا. اسی لیے تمام مسائل ہیں، کسی ایک مسئلے پہ بات کرنے کا کیا ہی فائدہ. تھیٹر کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کھانے کے مسائل ہیں، غربت ہے. یہ سارا کچھ اس لیے ہے کیونکہ ایک سیکٹر بھی امپاورڈ نہیں ہے. آپ نے یہ تمام کا تمام پاور ایک جگہ پر، اس کو ہم ٹوٹلیٹیرین وہ بولتے ہیں، ماڈلز بولتے ہیں، ٹوٹلیٹیرینزم بولتے ہیں کہ جب آپ نے ٹوٹل پاور کو ایک جگہ پہ رکھا ہوتا ہے تو یو نیڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ پاور. آپ کو امپاور کرنا ہے. ساری وہ مکالمے بھی ہو جائیں گے اس پہ، سب کچھ آٹومیٹکلی چل پڑے گا کیونکہ انسان ایسے ہی رہتے ہیں، انسان ایسے رہنا پسند کرتے ہیں. آپ کسی بھی انسان سے جا کے پوچھو، وہ راحت میں رہنا پسند کرے گا، وہ خوشی میں رہنا پسند کرے گا. کوئی بھی انسان بائی چوائس غم میں، دکھ میں، تکلیف میں نہیں رہنا چاہتا. انسانوں میں مجھے لگتا ہے کہ انسانوں میں جو محبت کا جذبہ ہے وہ ڈومیننٹ ہے، وہ غالب ہے. لیکن جب آپ ان کو امپاور، تو وہ خود آٹومیٹکلی چل جائے گا. مکالمے بھی ہو جائیں گے، تھیٹر بھی بن جائے گا، ہسپتال بھی اچھے ہو جائیں گے، ٹی وی پہ ڈرامے بھی اچھے بن جائیں گے. بٹ یو نیڈ ٹو، اور جنہوں نے پاور رکھا ہے ان کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ آج نہیں تو کل نہیں تو 10 سال بعد، لیکن کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو اور نیچے جائے گا سب کچھ. اور تاریخ میں ہوتا رہے وہ بھی، اور جب نیچے جاتا ہے پھر کہیں نہ کہیں تو ایب اینڈ فلو ہوتا ہے، دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے. پھر جیسے وائلنٹلی اٹھتا ہے، جیسے بھی اٹھتا ہے وہ اٹھ جائے گا، وہ اپنا راستہ بنا لے گا. لیکن یو نیڈ ٹو ڈسٹریبیوٹ پاور. اور نہیں کریں گے تو یا تو جو قوموں کے عروج و زوال کے جتنے بھی اصول ہیں وہ ہمارے پہ بھی لگیں گے، ہم شاید گرتے چلے جائیں گے، یا پھر نیچر اپنا کورس کریکشن کرے گا کسی بھی رنگ میں. اور بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہم خود ہی اپنی کریکشن کر لیں. ونڈرفل ٹاک احمد، بہت شکریہ. آپ سے ویسے بھی آن اینڈ آف گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ یہاں بلیک ہول میں ظاہر ریگولر اسپیکر ہیں، لیکن ہماری وہ جو آف ایئر گفتگو ہوتی ہے اس کا بڑا لطف آتا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ پوڈ کاسٹ کا خیال ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہ احمد کو تکلیف دی جائے. آپ آرٹسٹ ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں، آپ کے ساتھ تو میری وہ ایک یعنی ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک ڈیبیو پوڈ کاسٹ کے لیے یہ آپ بہت اچھے رہیں گے. اینڈ آئی تھنک یہ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ چوائس اچھی لگے. میں اپنے سیشنز میں ذکر کرتا ہوں ابھی، چونکہ چلیں فارمیلٹی ہے اور پہلی پوڈ کاسٹ ہے تو ذکر کر دیتا ہوں. دا بلیک ہول کا بھی ہم جب ہم نے اپنا وین وی فاؤنڈیڈ اور پروڈکشن ہاؤس، تھیٹریکل پروڈکشن ہاؤس، تو ہم نے بڑا کوشش کی کہ ہمیں کچھ مل جائے، کہیں سے کچھ مل جائے. ہم پلے کرانا چاہ رہے تھے اینڈ کوائٹ ڈیسپریٹ تھے، دیٹس دی رائٹ ورڈ، ڈیسپریٹ تھے ہمیں. اور جدھر بھی جا رہے تھے ادھر سے ہمیں کنڈیشنل چیزیں مل رہی تھیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے ایسے ویسے. وی وانٹیڈ سم سپورٹ کیونکہ ہم نیا کام کر رہے تھے، پہلا کھیل کرانے جا رہے تھے. اس میں دا بلیک ہول تب آئی گیس اٹ واز سے 4 months ینگ تھا، کیونکہ وی کیم ٹو یو ان جولائی 2022. اور یو پیپل سیٹ کہ یار آؤ ریہرسل کرنا ہے ریہرسل کرو، پرفارمنس بھی کرا لو، کچھ بھی کرا لو، آڈیشن لینا آڈیشن کر لو، ریہرسل کرنی ہے ریہرسل کر لو. اور ہم 2016 سے اسٹرگل کر رہے تھے، ہمیں یہ سننے کو نہیں ملا تھا اس سے پہلے. وہ بات ہے اس دن، وہ میٹنگ مجھے ابھی بھی یاد ہے. عمیر صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور اشخاص بھی تھے جو تھوڑا سا لیٹ آئے تھے. لیکن جب وہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب بھی زندگی نے موقع دیا یا تو ان لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے وداؤٹ اینی کنڈیشن. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے سامنے کبھی کنڈیشنز کوئی، کہنا تو نہیں چاہتا ہوں کہ میری تعریف نہ ساؤنڈ کرے، لیکن کوئی کنڈیشنز نہیں رکھی آپ کے سامنے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی لوگوں کے سامنے کوئی کنڈیشنز نہیں رکھی. ابھی بات کم کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے کرتے ہیں،
ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. آپ نے کہا نہیں وہ ہمیں محبت دیتے ہیں, ہم انہیں محبت دیں گے. تو یہ بڑی بات ہے. بالکل, لو بگیٹس لو. اور اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو میں کہوں یا آپ کہیں گے کہ بیل آئیکن پہ پریس کریں, لائک دبا دیں. نہیں, اٹ از اپ ٹو یو یار, ہم نہیں کہتے. اگر آپ کو اچھا لگے تو ظاہر ہے کوئی کمنٹ لکھ دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. کوئی ریمارک ہو, کوئی سجیشن ہو تو ضرور دیں. اگر وتھ کائنڈنیس دیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا, ڈسکریج نہیں ہوں گے. اور گفتگو کا یہ سلسلہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ جاری رہے, کیونکہ گفتگو صحیح رستے کھلیں گے اور سارے تنازع حل ہوں گے, اور ہمارا سماج جو ہے وہ ایک صحت مند روش کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم بڑھائے گا. احمد, بہت شکریہ. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا اور مینز اے لاٹ. تھینک یو. کوئی مسئلہ نہیں. آئی ہوپ میری آواز صحیح گئی ہو. پرفیکٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو. ناؤ اٹس ٹائم ٹو کال اٹ اے ڈے. دوستو, آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ آپ کا. اپنی تجاویز, اپنی آراء, اپنے ریمارکس آپ جانتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ دے سکتے ہیں. اس سے ہمیں خود کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت. میں ہوں نیر آفاق اور آپ دیکھ رہے تھے TBH پوڈ کاسٹ.